الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل بات چل رہی تھی، پھر درمیان میں ہم نے اسے ملتوی کر دیا، آج کے لیے رکھا، اس سے کہ اب جو پارے آ رہے ہیں ان میں آج یوں سمجھیے کہ 26واں پارہ ہونا چاہیے، لیکن 25واں کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اس میں مختصر بات ہوگی اور سارے سوروں پر نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بڑے ادب و احترام سے میں آپ سے درخواست کروں گا، میں جب خلاصہ قرآن بیان کرتا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سورے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سیرت کی روشنی میں بتا دوں، تو اس میں آپ کو سورے کا ایک خلاصہ مل جائے گا، اور اس سورے کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کب نازل ہوا۔ اس کے برخلاف میری ادباً گزارش، درخواست اور میری رائے یہ ہے، اس جو سورے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان سوروں کی تفصیلات میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، ہندوستان کے امین الحسنات صاحب، ان کے پروگرام سنیے، آپ ان کے دروس قرآن سنیے۔ بلکہ اگر تھوڑا نوجوان نسل ہے، سائنٹیفک سننا چاہیں، کلاؤڈ پر جائیے، ڈاکٹر میر انیس الدین، حیدرآباد، آپ لکھ دیجئے، ہی واز اے سائنٹسٹ۔ انہوں نے سائنٹیفک انداز میں قرآن مجید کے سوروں کی تشریح کی ہے، اور بے شمار مقامات پر انہوں نے جو چیزیں اہمیت کی بتائی ہیں، قرآن کے بعض الفاظ کو اردو والوں نے کیا لیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ کا تعارف کن ناموں سے ہوا ہے، ان ناموں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہم کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن کے وہ مقامات جو آج کی سائنس کو پروف کرتے ہیں کہ جو چیز تم نے ایکسپیریمنٹس کر کے، تجربات کر کے، علم کی بنیادوں پر آج دریافت کی ہے، 1400 سال پہلے قرآن مجید وہ تمام راز کھول چکا ہے۔ ہاں، قرآن نے ان کی تھیوریز بیان نہیں کی ہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ جو اللہ کی کائنات پہ غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کائنات کے راز اس پر کھولتا جائے گا۔ تو آئیے اس سورے کو جو میں نے آج کے لیے رکھا تھا، یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک اور 3 سے لے کر 5 تک، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ اللہ کے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کل کہا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک عالم دین نے لکھ دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں شب ہے، اور ڈھونڈ کے نکالنے والوں نے حدیث کے ذخیرے میں سے 3 حدیثیں نکال لی۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس رات جو اس عبادت کرے گا، اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، اگر اس شخص کے گناہ، ایک خاص قبیلہ ہے مضر، وہاں جو بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی حد سے زیادہ بالدار ہوتی ہیں، یعنی ان کے بالوں کو کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بھی انسان کے گناہ ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ حضرت علی سے ایک دوسری حدیث مروی ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، اور ہمارے بے شمار لوگ، خاص طور پہ جو عمر رسیدہ ہیں، یہ تو یہی کرتے ہیں رمضان کے اندر، ان تاخراتوں کے اندر 27ویں شب تو تقریباً مسلمان جاگ کے گزار دیتے ہیں، لیکن آج تک کسی غریب کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا نہیں۔ سب سے بڑھ کر حضرت علی کی خود
زندگی بہت ہی کم سرمایہ کے ساتھ گزری. جنگ بدر میں جو ان کو ایک زرہ ملی تھی، وہ چادر جو دشمن سے تلوار سے بچنے کے لیے اوڑھ کر لوہے کی چادر جنگ کی جاتی ہے، وہ بیچ کر تو ان کو لا کر انہوں نے دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مہر کا اور ولیمے کا بندوبست کر سکیں. حضرت علی کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ کو کھانا بنانے سے روک سکتے. وہ گھر کا سارا کام خود ہی کرتی. باہر کنویں پہ جا کر پانی لاتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں گٹھے، چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے اور سینے میں تکلیف شروع ہو گئی تھی ان کے پانی کی مشکیں بھر کے لانے پر. وہاں تو کچھ نہیں ملا ان کو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ملا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن مسلسل کبھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. وجہ کیا تھی؟ پکانے کے لائق کوئی چیز تھی نہیں، نہ روٹی ڈالنے کے لیے گیہوں جوار وغیرہ کوئی چیز تھی، نہ سالن پکانے کے لیے کوئی ترکاری اناج غلہ تھا. پھر گزارا کھجور اور یعنی ستو یا پانی کے اوپر، بس اتنا ہی گزارا ہوتا. حضرت عائشہ سے حدیث ایک ہے کہ کچھ حصہ میں نے سنا ہے، پھر ایک بار سن لیجئے. 15ویں شب تھی، حضرت عائشہ کی باری تھی. کئی بیویاں تھیں اس زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ حجرے میں سوئے ہوئے تھے. تقریباً آدھی رات ہوئی. حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو نہیں ہے. ظاہر ہے چھوٹی سی جگہ ہے، حجرہ کوئی بہت بڑا کمرہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈبل بیڈ پڑا ہوا ہو. تو فوری احساس ہوا. اب وہ اندھیرے میں باہر سے چھن کے آتی ہوئی چاند کی روشنی میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں گئے، وہاں سے جوتے اٹھائے اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئے، پردہ ہٹا کر. بلکہ دروازوں کا رواج ہی کہاں تھا؟ حجرے کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا جاتا تھا. حضرت عائشہ کو شک ہوا کہاں جا رہے ہیں آدھی رات کو. وہ بھی اٹھ گئی پیچھے پیچھے جانے لگی. انہوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے. حضرت عائشہ بھی پیچھے گئی. مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک قبرستان تھا جس کی باؤنڈری بنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں داخل ہو گئے. حضرت عائشہ اس قبرستان کی باؤنڈری کے پاس دروازے کے پاس جا کر کھڑے رہ گئے. وہاں سے کھلا منظر دیکھ رہے ہیں کہ چاندنی رات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نظر آ رہے ہیں. خبروں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں. کافی دیر تک آپ کھڑے رہے اور پھر اچانک آپ پلٹے واپس آنے کے لیے. حضرت عائشہ تو محویت کے عالم میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی. اب اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر آتے ہوئے دیکھا تو بڑی ہیبت میں پلٹی اور بھاگنے لگی. تیزی سے بھاگتے ہوئے آ کر وہ بستر پر لیٹ گئیں. اب بھاگ کے آنے والے کی سانس کیسی پھول رہی ہوگی اندازہ لگائیے. تھوڑی دیر کے بعد وہی اپنے معمول کی نارمل رفتار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جوتے اتارے، کونے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً محسوس کیا ہوگا ابھی میں چھوڑ کر جب گیا تو حضرت عائشہ بڑے نارمل انداز میں سو رہی تھیں، لیکن اب بھاگ کے آنے کی وجہ سے ویسا معلوم ہو رہا تنفس میں تیزی آ گئی ہے، سینہ دھکنے کی طرح دھک دھک کر رہا ہے. یہ صورتحال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا ہاتھ حضرت عائشہ کے سینے پر مارا. یہ میں بخاری کی حدیث کا 7 کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اردو ترجمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو نبی کا جسم، مرد کا جسم ہی کافی ہے ہاتھ، اب ایک نبی کا جسم، اس کی طاقتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. اور حضرت عائشہ دھان پان سی لڑکی ہیں، کم عمر لڑکی ہیں، ان کو وہ مار بھی بہت زیادہ دکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پکار کر پوچھا، اے عائشہ میرے سامنے جو سایہ بھاگ رہا تھا وہ تم تھی؟ اب نبی کے سامنے تو غلط بیانی نہیں کی جا سکتی. اب عرض کیا کیا جی یا رسول اللہ میں ہی تھی وہ. تو رسول اللہ ہم سمجھ گئے یہ میرا پیچھا کرنے لگی تھی. فرمایا تم نے کیا سمجھا میں یہاں سے نکل کسی دوسری زوجہ کے پاس، دوسری بیوی کے پاس گیا ہوں؟ نہیں، بلکہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آج کی رات میں
جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر وہاں کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ ہم ان تینوں حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ حضرت علی کی جو دو حدیثیں ہیں کہ عبادت کرو اس رات کو، توبہ استغفار کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر رات استغفار کیجئے، جس دن دعا قبول ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، بے تحاشا عطا فرمائے، اس لیے کہ استغفار کی یہ دعا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی سورہ نوح میں کوٹ کی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی سوائے چند لوگوں کے، اور نوح علیہ السلام فرما کیا رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے اللہ میں نے اپنے ان قوم والوں سے کہا تھا اللہ سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو ڈھانک کر چھپانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بے تحاشا بارشیں برسائے گا تمہارے لیے، اور یہ فائدے والی بارشیں ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس بارش کے ذریعے تمہاری کھیتیاں لہلا اٹھیں گی اور نہریں ہمیشہ بھری ہوئی رہیں گی۔ اب جب جن کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان حد سے زیادہ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ کھا پی کر بیچیں گے، مال آئے گا، نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے، بچے پیدا کریں گے، کوئی روک ٹوک خوف والی بات ہی نہیں ہے۔ تو استغفار سے تو یہ معاملہ ہے، روز کیجیے استغفار، قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کرے گا۔ اب وہ حضرت عائشہ والی حدیث، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا آسان راستہ ہم سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے کیا نکالا؟ اپنے اپنے محلوں کے قبرستانوں کو وائٹ واش کرا دو، اور اس دن کچھ لائٹنگ کرا دو، اور اس دن سارے کے سارے قبرستان میں جا کر حاضری دو، اور ادھر گھر والوں کو حکم دو کہ وہ اچھا ڈشز وغیرہ تیار کریں۔ ہم نے بھی بچپن میں پوچھا یہ سب کیا معاملہ ہے، تو ہماری نانی نے ہم سے فرمایا بیٹا یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ مردوں کی عید والی رات ہے۔ اب اس زمانے میں تو اسکول میں تھے، بچے تھے، سمجھ میں نہیں آیا مردوں کی بھی عید ہوتی ہے، ہم نے تو زندوں کی عید سنا تھا کہ زندہ لوگ عید مناتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا مسلمانوں کے لیے 2 بہترین دن اللہ نے خاص طور پہ لکھے ہیں، یہ ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن یہاں مردوں کی رات میں عید منائی جا رہی ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز، گھروں میں بہترین پکوان ہو رہے ہیں، کیوں؟ تصور یہ ہے کہ اب خاندان کے جو لوگ انتقال کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کی روحیں گھروں کو واپس آئیں گی۔ اچھے ڈشز کیوں بنے؟ ان کی زندگی میں تو ہم ان کو کھلا نہیں سکے، اب ان کے نام پر بنا کر خود کھا رہے ہیں، فقیروں کو نہیں دے رہے ہیں، غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں، مسکینوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں جو کھا کر بچ گیا وہ غریبوں مسکینوں کو یا پھر محلے کی مسجد کے مولوی صاحب پیش امام صاحب کو بھیجی جاتی ہے۔ تو میری تجویز یہ ہے اگر واقعی آپ کو یقین کامل ہے اور آپ کا ایمان ہے، سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ شعبان کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچ جائیے، 14 کا دن گزاریے، رات جب ہو جائے تو یہ 15ویں شب ہوگی، آدھی رات کے قریب جنت البقیع جائیے اور وہاں کے قبرستان کے مرحومین کے لیے جو وہاں قبریں ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہ 15 شعبان کو ایک روزہ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بیان فرمایا تھا ایک روزہ یہودیوں کی نشانی ہے، تم 2 رکھو، اور یہ لوگ اس کو صرف ایک خاص موقع کے لیے متعین کر کے فکس کر دیتے ہیں، یہ صرف محرم کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے۔ ارے ہم ایک دن یہودیوں کی مخالفت کریں گے یا ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کریں گے؟ ہم کو ہمیشہ ان کی مخالفت کرنی ہے، ہر چیز میں مخالفت کرنی ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھئی روزے رکھنا ہو 15ویں شاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا ایام 20 کے روزے رکھو، اور یہ ایام 20 کیا ہوتے ہیں؟
چاند راتوں کی تاریخ سے 13, 14, 15 3 دن کے روزے رکھو, بہت بھاری گزرتا. ایک ہی روزہ رکھیں, 15 کا روزہ رکھیں گے. یہ نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں ہم لوگ, یا نبی کے ساتھ ہٹ دھرمی اور ضد کا معاملہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ان باتوں پر سورہ دخان اور سورہ المومنون 23 نمبر کا سورہ, یہ دونوں سورے اللہ نے اس وقت نازل کیے. وہ 23 نمبر کا سورہ تھا, دخان 44 نمبر کا سورہ ہے. یہ دونوں سورے اللہ تعالیٰ نے 7ویں سال نبوت کے مکے میں 7ویں سال کے شروع میں نازل فرمائے, جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی, اللہم بسبع کسبع یوسف, اے اللہ 7 سالوں کے ذریعے میری مدد فرما جیسے 7 سالوں سے تو نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی. کیا ہوا تھا؟ پہلے 7 سال یوسف علیہ السلام کی حکومت کے نارمل کھیتی باڑی ہوئی, انہوں نے سارا مال کھانے نہیں دیا بستی والوں کو, بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پریزرو کر لیا, جمع کر, یعنی اس کو اسٹور کر لیا. اور بعد کے 7 سال جب قحط سالی آ گئی, سوکھا آ گیا, تب تھوڑا تھوڑا کر کے راشننگ سسٹم شروع کی. تو چونکہ مکے میں قحط سالی چل رہی ہے, ایسے موقع پر بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, جن میں ابو سفیان کا نام خاص طور پہ آتا ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ٹل جائے. ان کا کہنا کیا تھا؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون, اے اللہ ہم پر سے عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین, یہ کہاں ان کی غفلت دور ہوتی ہے. ان کے پاس ایک کھلا ہوا رسول آیا جس نے 43 سال تک بے داغ زندگی گزار کر ان کو بتایا, اب وہ اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے, یہ نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے کیا ہیں؟ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا اور مجنون ہے, نعوذ باللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کاشف العذاب, ہم ان پر سے یہ تکلیف مصیبت ہٹا دیتے ہیں, لیکن قلیلاً انکم عائدون, تو اے مکے والو جان لو کہ تم وہی کا حرکات کرو گے جو تم قحط آنے سے پہلے کر رہے تھے. اور آخر وہی ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے سے جب قحط سالی دور ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کر کے اسے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیا. اللہ پھر اس میں پھر وہی بات دہرا رہا, یہ زمین و آسمان اس کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے لیے نہیں بنائی ہیں, ہم نے حق کے ساتھ پیدا کی ہیں. اس کا مقصد ہے, اور بغیر مقصد کے ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے. نیک لوگ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, آراموں میں ہوں گے, اس کے برخلاف ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا. اب دوسرے لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ کہاں جائیں گے, اندازہ لگائیے. سورہ جاسیہ یہ بھی مکی سورہ ہے, حوامیم کا 6واں سورہ ہے, حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم. پھر اللہ وہی بات فرما رہا ہے, زمین و آسمانوں میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, اور تباہی ہے اس بدعمال شخص کے لیے جس کے اللہ کے آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, وہ سنتا ہے اور تکبر کے ساتھ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اب دوسری کو ہدایت نہیں آئے گی, ھذا ھدی, یہ ہے تمہارے لیے ہدایت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان لانے والوں سے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے, ایسے کافروں مشرکوں کی حرکتوں سے درگزر کریں. ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ, ایک آپ کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے. اور قیامت کے دن تمام ہر نبی کی امت کو اس کے پیچھے لایا جائے گا اور ان سے کہا, ان کا نامہ اعمال رکھ کر کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج وہی جو تم کر کے آئے ہو اسی کا اجر تمہیں ملے گا. پھر سورۃ الاحقاف ہے, یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10ویں نبوت کے سال میں اس وقت نازل ہوا جب بلکہ 11ویں سال نازل ہوا نبوت کے. 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا کر آ رہے ہیں,
طائف والوں نے بڑا بدترین سلوک کیا. اب مکے میں انٹری نہیں ہو سکتی کہ اس لیے کہ آپ کا قبیلے کا دشمن، آپ قبیلے کا سردار ابو لہب آپ کا چچا آپ کا بدترین دشمن بن چکا ہے اور مکے میں آنے کی اجازت نہیں دے گا. اب آپ کو کسی کے اسپانسرشپ میں پروٹیکشن میں داخل ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروٹیکشن غریب یعنی مشرک سردار کا، مطعم بن عدی کا پروٹیکشن دیا اور مکے میں آ کر عبادت کرنے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پر عبادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کی اتارا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ انسان آپ کے ہم جنس لوگ ایمان نہیں لاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے دوسری قوم جنوں کو آپ کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ آپ سے قرآن آ کے سنیں، پھر سن کر اپنی قوم کی طرف دعوت دینے والے بن کر پلٹے. وہی خاصہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جنہیں تم پکار رہے ہو خدا کو چھوڑ کر، ماذا خلقوا، زمین میں کیا چیز انہوں نے تخلیق کی ہے بتائیے. ایک چیز پہ نام رکھ کے کہو ہمارے یہ بت نے، ہمارے یہ بزرگ نے، ہمارے یہ اوتار نے، ہمارے بھگوان نے یہ چیز اپنے بل بوتے پر بنائی ہے. پتہ چلا کہ نہیں، کائنات جب بنی تھی ساری چیزیں موجود تھی اور اتنی عظیم الشان کائنات کو ہمارے رب اللہ نے کن فیکون کہہ کے ایک لفظ فرما کر زور سے آواز لگائی اور وہ کام ہو گیا. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکار رہے ہو وہ قیامت تک تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں. ہم یقولون افطرا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، ما کنت بدم من الرسل، بلکہ میں پورے ہوش و آواز کے ساتھ اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی جاتی ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. دودھ پلانے میں اور حمل کے دوران 30 شہرا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وہ فصالہ فی عامین، دودھ پلانے کی مدت 2 سال 24 مہینے رکھی. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا 30 مہینے ہے. اب 2 سال کے 24 مہینے دودھ پلانے نکل گئے تو کتنے مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، فرما دیا کہ اس عورت کو یہ مطلب شادی کے 6 مہینے میں بچہ ہوا ہے، اسے قتل کر دو. حضرت علی کو معلوم ہوا تو آپ فوری آئے، آپ نے روک دیا اور عورت کو بچا لیا اور فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہ بچہ ہوا، بعد میں اس نے لمبی زندگی پائی. اللہ فرما رہا ہے اولاد 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ماں باپ کی فرما بردار خدمت گزار، جو بولیں سر آنکھوں پہ لبیک امی لبیک ابھی، یہ اس طریقے سے جھکے ہوئے رہیں گے. دوسرے ارے کیا جان کو اٹک گئے ہیں، اف لوالدکما اف لوالدیہ اف لکما تعیداننی، ارے تم پر اف ہے کہ تم ہمیشہ میرے پیچھے رہتے ہو، یہ کرو وہ مت کرو. کچھ نہیں ہوگا، ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان کے سامنے قوم عاد کا ذکر سنائیے جنہوں نے بہت سالوں پہلے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. اس سے پہلے ایسے ڈر سے خبردار کرنے والے پہلے بھی لوگ بہت آئے، بعد میں بھی انشاءاللہ آئیں گے. اور پھر ایک بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں قوم ہود میں قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، عاد و سمود، صالح علیہ السلام کو بھیجا. اور لوگوں نے پھر وہی حجت بازی شروع کی، عذاب کب آئے گا اور تم ہی کو اللہ نے رسول کیوں بنایا ہے. آخر کار اللہ نے نبی کو حکم دیا ہٹ جاؤ، وہاں سے بستی میں سے نکل جاؤ.
اور بستی والوں کو پکڑنے کے لیے، چونکہ کافی عرصے سے اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ بادلوں کو کھینچ کے لے جا کے اس بستی کے اوپر روندا دو۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، وہاں سے وہ اللہ کے حکم سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر مختلف ایسے طوفانی بارش، یہاں پر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب تھا بادلوں میں آ رہا تھا، جبکہ وہ لوگوں کے لمبے عرصے سے وہاں پر بارش نہیں ہوئی تھی، اور بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن اس میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ پھر بڑی خاص آیتیں آئی ہیں، وہ صرفنا الیک نفرا من الجن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے، مکے میں انٹری نہیں ملی تھی، اس وقت آپ مکے کے باہر چند کلومیٹر دور ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے رات میں، آدھی رات میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو، ایک گروپ کو وہاں سے گزارا۔ جب وہ قریب سے گزرے، ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آئی۔ اللہ کا کلام سنتے ہی ان کی زبان سے پہلا جو لفظ نکلا وہ یہ تھا، فلما حضروا قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوسرے حصے میں داخل ہو گئے، وہ جن جو اپنے ٹور پر نکلے ہوئے تھے، دنیا کی سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، اب پلٹ کر واپس اپنی قوم کی طرف گئے، اور قوم سے عموماً چھٹی سے جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے ملنے کو پریفر کرتے ہیں، لیکن دین سیکھ کر جانے کے بعد یہ جن، مجھے یہ بتائیے، نمبر 1 2 میں 2 مخلوقات ہیں، 1 اور 2، انسان ہے، جن ہے۔ اب نمبر 1 کون ہے اور 2 کون ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے انسان نمبر 1 ہے، تو پھر جن کیا ہے؟ نمبر 2 ہے۔ لیکن اس نمبر 2 قوم کا حال کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر انہوں نے جا کر قوم میں تبلیغ کی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور سیدھی سی بات بتا دی، یا قومنا عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، اور آمنو، ایمان لاؤ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، ورنہ اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے تمہارے بارے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس مہین عرصے میں مکہ مکرمہ میں کافی ظلم و ستم ہو رہا تھا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ اس سے کانم یوم یرونا ما یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے، یہ ہلکا سا دن کا کچھ حصہ ہے۔ بلاغ، بات پہنچا دی گئی، فہل یہلکو الا القوم الفاسقون، اتنی کھول کھول کر باتیں بتانے کے بعد سوائے فاسق کے کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈالے۔ سورہ محمد نازل ہو رہا ہے یہاں سے، اس میں یہ مدینہ منورہ کا سورہ ہے، پہلا سورہ ہے۔ اس سورے میں آپ کو وہ دلیل دوں گا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ایک آیت نکالی، نازل فرمائی، ایک آیت جو پورے قرآن میں دوسری کسی جگہ ہم تلاش نہیں کر سکتے، اور اس کو اللہ نے محکمات فرمایا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار دکھے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں فائدہ مند دکھے، اس میں تمہارے نقصان ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ سورہ محمد میں اللہ فرما رہا ہے، جن لوگوں نے ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکا تو پھر ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے،
جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے اور ایمان لائے جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. آج دنیا کا کوئی انسان جو اپنے آپ کو 1,01,24,000 پیغمبروں کا امتی مانتا ہو، یعنی 1,01,24,000 پیغمبروں کو مان رہا ہے، خاتم النبیین کو نہیں مانتا، وہ جہنم میں جائے گا. اب جنت حاصل کرنے کا کرائٹیریا 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عقائد ہیں ہمارے، اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں شرک مت کرو. رسول آئے دنیا میں اور یہ تمام کے تمام رسول ہر قسم کی معجزے لے کر آئے، اور ان کے علاوہ قیامت آئے گی، اس پر ایمان رکھو، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھو. وَمَا آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، ان تمام چیزوں کو مان لو. ورنہ جو لوگ کفر کریں گے تو پھر کفر کرنے والے باطل کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے رب کی نشانیوں کی طرف لپکتے ہیں. اللہ یہاں حکم دے رہا ہے، یہ سورہ نازل ہو گیا، اس سے پہلے اللہ نے ایک سورہ آیت اتاری تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک دور ایسا آئے گا، اس دور کے لوگ الفاظ سے بڑا کھیل کھیلیں گے. کتب علیکم الصیام، ہمارے مولویوں نے کہہ دیا رمضان کے روزے فرض ہو گئے. کتب علیکم القتال، صیام منظور، قتال نامنظور. الفاظ کیا ہیں؟ کتب علیکم الصیام منظور، کتب علیکم القتال نامنظور. تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. آپ اس وقت 150 کروڑ مسلمان بیٹھ کر مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین پڑھیں، عشاء کی باجماعت پڑھیں، تراویح پڑھیں اور آدھی رات تک دعا میں بیٹھے رہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ اسی سورہ کے اور آنے والی آیات ہیں. پہلے تو اللہ ایک حکم دے رہا ہے، اب جب میدان میں دشمنوں سے تمہاری ملاقات ہو، مٹبھیڑ ہو، تو کیا کرو؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کافر دشمنوں سے جب ملاقات میدان جنگ میں ہو تو ان کی گردنیں مارو. یہ مت دیکھو کہ بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے، گردنیں مارو. اور پھر چاہو تو ان کو قیدی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے تو بعد میں فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دو، یا ان پر احسان کر کے. ہو سکتا ہے تمہاری عورتیں وہاں پر اس علاقے میں، اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ، تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کچھ معاملہ کرو اور یہ بتا دو، دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ ان کی اس وقت تک جب تک کہ دشمن کی قوت پوری ختم نہ ہو جائے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا. اور یہ کام ہم کیوں کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا. وہ اس لیے ہوگا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، ساتھی ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جبکہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. اس میں کچھ باتیں منافقین کی بتائی گئیں کہ ان کا حال کیا تھا. یہ منافقین کا حال یہ تھا کہ مدینے میں جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، یہ بار بار لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ذکر کرتے، آخر ہم یہ ظلم برداشت کر کے کیوں ہیں؟ ہم عمرہ کو کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم حج کو کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم جا کے ابھی حکم آ جاتا تو ہم لڑ لیتے. اللہ اس کا کیسا بھانڈا پھوڑا ہے. وہ یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ، ایسی صورت کیوں نہیں اتری، ایسی آیت کیوں نہیں اتری؟ اللہ جواب دے فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ محکمۃ، جب ہم نے سورہ اتارا جو بڑا محکم تھا، وہ ذکر فیہا القتال، اور اس میں ہم نے قتال کا ذکر کیا تھا. اب اگر پہلی ہجری میں سورہ محمد کا اجرا عمل میں آیا، نازل ہوئی، تو پھر وہ تو ایڈوانس میں بات بتا دے رہا ہے. دوسری ہجری کی سورہ بقرہ تو دوسری ہجری میں نازل ہوا. سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا مدینہ منورہ.
ایک وقت میں، لیکن اکثر و بیشتر ٹائم ٹو ٹائم کافی آیتیں آتی تھی، اور نبی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے فلاں آیت کے فلاں نمبر کے بعد اسے رکھ دو. یعنی صحابہ کرام کا دماغ آج کے کمپیوٹر سے بڑھ کے تیز تھا، اس کی میموری اتنی زیادہ تھی. پھر اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، اگر کسی چیز پر چلنے کا ارادہ کرو تو مصمم میرا ارادہ کرو، یہ تمہارے لیے خود بہتر ہے. اگر تم نے منہ بڑھا تو جان لو کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور آسمان سے اپنی ہڈیاں بیچ دو گے. اللہ تعالیٰ پھر اللہ ایک اور بات ہم سے فرما رہا ہے، تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر نہیں کرتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے، اس کے معنی کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. معنی معلوم ہو تو عمل کرنے کی، عمل شروع ہو جائے تو گھر والوں کو تیار کرنے کی، گھر والے کام کرنے لگے دین کے مطابق، محلے والوں کو، بستی والوں کو، دنیا کے لوگوں کو. دیکھیے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ میری ذات سے شروع ہوگا، کائنات پہ ختم ہوگا، اور میرا ویژن بڑا کلیئر، ہر مسلمان کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. پہلے میں اللہ کا فرمانبردار بنوں اور دوسروں کو بناؤں. جتنی میری استطاعت اور میری قوت ہے میں اللہ کے دین کا کام کرتا رہوں. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی روٹی روزی بھی حلال کماؤں گا، میں بال بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنے لیے گھر بار کا بندوبست کروں گا، سب کروں گا، لیکن دین کا کام بھی برابر چلتا رہے گا. تو کیا تمہارے دلوں پر خفت چڑھے ہیں؟ ورنہ یاد رکھو، اگر تم نے قرآن پر غور نہیں کیا تو تمہاری جب موت آئے گی تو فرشتے کیا کریں گے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر کیا ہوگا جب ہم فرشتے تمہاری پیٹھوں پر اور تمہارے منہ پر مار مار کر تمہاری روح کو قبض کریں گے، تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا تمہارا؟ پھر آخری میں اللہ ہمیں ہدایت دے رہا، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ. بزدل مت بنو، صلح کی درخواستیں مت دیتے پھرو. آج ہم وہی درخواستیں دینے کے موقف میں آ گئے ہیں. ہم کو توقع ہے باہر سے کوئی مدد آئے گی. کان کھول کر سن لیجئے، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کہیں سے مدد آنی مشکل ہے. تم کو مقدمہ اپنا لڑنا ہے. سب سے بڑا مقدمہ کیا ہے؟ کیا تم اس ملک کے شہری ہو؟ ہے تو پہلے ثابت کرو. تمہارے دادا پردادا جب آئے تھے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ نہیں ہے صاحب ہمارے پاس. سر ہمارے پاس تو نہیں ہے، آپ کے دادا پردادا کا بھی تو نہیں ہوگا نا. نہیں، تم حکومت سے سوال نہیں کر سکتے. تم ہمارے سبجیکٹ ہو، ہماری رعایا ہو، ہم سوال کر سکتے ہیں. تمہیں بتانا پڑے گا دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں. والد کا ہے؟ نہیں ہے. میرا بھی نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ سارے ڈاکومنٹ جمع کر دیے، پھر بھی ایک معمولی سا آفیسر کم پڑھا لکھا میٹریکولیٹ اگر وہاں پر ڈاؤٹ کا ڈی ڈال کے سائن کر دے، آپ زندگی بھر پروف نہیں کر سکتے کہ آپ ہندوستان کے سٹیزن نہیں ہیں، بلکہ پروف کرنے میں زندگی گزر جائے گی. اس دن سے بچنا ہو، درخواست سے مت پھرو. اپنے درمیان پھرنے والے میر جعفروں، میر صادقوں کو پہچانو. ان کمبختوں کو ووٹ مت دو، ان کو اپنی بستیوں سے نکال باہر کرو. خود قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہو. قرآن و سنت کا نام لے کر عملی زندگی میں دین کو نافذ کرنے والی قیادت تلاش کرو. اللہ سے دن رات دعا کرو، یا اللہ ہمارے درمیان ان لوگوں کو ہمارا لیڈر بنا جو تیرے دین پر چلنے والے ہیں اور سارے نظام کو دنیا پر غالب ہوتا ہوا دیکھنے والے ہیں. تم یہ کام کرو یا نہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا کروں گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لاؤں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. جملہ بڑا سیدھا ہے. میں تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لاؤں گا، وہ تم سے بہتر ہوں گے. سوال یہ ہے کہ پہلے اس کے سننے والے کون ہیں؟ قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام. تو یہ پہلے مخاطب تو صحابہ اکرام ہے نا. ہم تو 21ویں صدی میں آئے بھائی. ہمارا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان کا ہے. یہ آیات تو ان کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، ہم کو نہیں سنائی. ہم تو اپنا پڑھ کے نتیجے لکھ رہے ہیں جو علماء نے ترجمے کی شکل میں تفسیروں میں لکھا ہے.
بتائیے، اللہ صاف فرما رہا ہے میں تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لاؤں گا۔ اب اس کے بعد میں ایک سورہ آیا ہے، سورہ فتح۔ یہ نبوت کے 6 سال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ فوری چل پڑے، اعلان کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے 6 ہجری میں آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، اور اس بیچ میں آپ نے 20 لڑائیاں مکے والوں سے لڑ لی، بڑی بڑی جنگوں میں، جنگ بدر جن میں مشرکین مکہ کو کافی نقصان پہنچا، 70 آدمی قتل کیے گئے، 70 قیدی بنا کر لائے گئے، فدیہ دے کر چھوٹنا پڑا۔ پھر اس کے بعد میں جنگ احد ہوئی، اس کے بعد میں جنگ خندق ہوئی۔ یہ 3 بڑی معروف جنگیں ہیں جن کے جنگ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نازل فرمائے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال، جنگ احد کے بعد سورۃ آل عمران، اور جنگ خندق کے بعد سورۃ الاحزاب۔ یہ تمام سورے جنگ ہونے کے بعد کے احکامات اللہ یہاں دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے اپنے صحابہ کو، اگر وہ میرے دین پر چلنے میں آنا کانی کریں، کچھ کمی بیشی کریں، میں ان کی جگہ دوسری قوم اٹھا لاؤں گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ جب خواب دکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی تیاری کر کے چلے گئے، لیکن بہرحال مکے والوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے نہیں دیا، بلکہ ایک ایگریمنٹ کیا۔ ایگریمنٹ کی 4 شرطیں تھیں۔ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال آؤ، 3 دن کے لیے ہم پوری بستی خالی کر دیں گے۔ دوسری شرط، پوری عرب سرزمین پر جو قبیلہ، جو قافلہ، جو علاقے والے جس حکومت کے ساتھ چاہتے ہیں اپنے تعلقات جوڑیں، یا تو مدینے کی حکومت کے ساتھ یا اب مکے والوں نے مدینے والوں کو بھاگے ہوئے لوگ بھاگنا کہنا چھوڑ دیا، بلکہ اب وہ ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ 10 سال، تیسری شرط 10 سال کے لیے پیس ٹریٹی ہے۔ اب مکے سے جب کبھی تجارت کے لیے قافلہ نکلتا وہ مدینے سے ہو کر جاتے، اور مکے سے مدینہ 250 صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی مکے والوں کے کافی رشتہ دار یہاں آباد ہیں یہاں پر۔ اب یہ لوگ جب آتے، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھتے، کھانا پینا دیکھتے، ایک دوسرے سے ایثار کا جذبہ دیکھتے، یہ تمام باتوں کے سبب ایمان اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور یہ ایگریمنٹ پھر اگر کوئی مرد بھاگ کر آئے گا تو مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا، مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ البتہ مدینے سے کوئی بھاگ کر مکہ جائے گا، مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بڑی نامناسب تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ ایگریمنٹ لکھایا، آپ نے اس کے اوپر دستخط کر کے دے دیا۔ حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے، اے اللہ کے رسول ہم اتنا دب کے کیوں شرطیں مان رہے ہیں، خاموش ہو گئے۔ اور آخرکار حضرت عمر نے جو سخت بات کہی تھی حضرت ابو بکر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتارا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حضرت عمر کو آواز دے کر بلایا کہ بلاؤ عمر کو۔ جب وہ آئے تو انہیں یہ سورہ سنایا، حضرت عمر نے حیرانی کا اظہار کیا، یا اللہ کے رسول یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا یہ فتح مکہ کی خبری ہے، خوشخبری ہے؟ اب آپ اس سے جو خبر ماننا چاہیں، فتح کی مانیں مکہ کی فتح مانیں، جنگ حنین میں فتح مانگے، جنگ تبوک میں مانگے، جو چاہے مانگ لیں، بہرحال یہ اللہ کے نزدیک فتح ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام اگلے پیچھے کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف کر سکے اور اپنی رحمت کی تکمیل کر سکے، سیدھا راستہ دکھا چکے آپ کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بشارت دینے والا، گواہی دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک آپ کا ہاتھ، پھر صحابی کا ہاتھ، پھر اس صحابی کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ کیا شان ہے صحابہ اکرام کی! اور کچھ معصوم بھولے نادان
یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن گئے اس دنیا سے، اس دن عرب کی سرزمین پر صرف 4 مسلمان باقی تھے، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر بن مقداد، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سورہ فتح، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لکھتے وقت، چونکہ قریش کے آدمی نے انکار کیا کہ میں آپ کا نام رسول اللہ ایگریمنٹ میں نہیں لکھوں گا بلکہ آپ کو محمد بن عبداللہ لکھانا پڑے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، علی وہاں سے یہ کاٹو۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرمایا کہ میں آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کاٹتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیپر لیا اور وہاں سے لکھی ہوئی سیاہی کو کھروچ دیا، جو سوکھ گئی تھی کھروچ دیا، نکال دیا، اور محمد پھر حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ اور لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اے مکے والو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو یا نہ مانو، ہم وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم انہیں رسول ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مختصر سورہ حجرات نازل ہوا، اور اس سورے میں اللہ نے قانون بتا دیا، مسلمان جتنی حکومتیں ہوں گی، انڈیویجول سے لے کر کلیکٹیولی یہ قانون ہوگا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، اللہ رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہم سورہ آگے والے سورہ میں بھی پڑھیں گے، سورہ صف میں، اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اللہ نے تمہیں ان اللہ یامر ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، اور قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ اتتخذونی ہزوا، آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہیں، ہم سے ٹھٹا کر رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے آپس میں بات کرنے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے آیت کا انداز دیکھیے، اے لوگوں جو ابھی ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے اونچا مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے لہجے میں ان سے بات مت کرو جیسا آپس میں کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا جانتے ہو تم، ان تحبط اعمالکم، چاہے وہ صدیق ہو، عمر ہو، فاروق ہو، عثمان ہو، علی ہو، میں اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لی، حضرت عمر فاروق کی آواز اونچی تھی، وہ خط خامت، باڈی، پرسنالٹی کے اعتبار سے بڑے اونچے پورے آدمی تھے۔ اس کے بعد میں ان کا حال یہ ہو گیا کہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ ہینڈ پہ ہمیشہ بیٹھتے تھے، کوئی مشورہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو اتنا آہستہ جواب دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا آپ نے کیا کہا۔ تو یہ تھی صحابہ اکرام کی شان۔ پھر اس میں ایک بڑی آیت عجیب و غریب آئی ہے کہ کچھ لوگ دور کے علاقے سے آئے اور ایسے وقت آئے جب کہ ظہر کی نماز ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے گھر حجرہ تشریف لے گئے، لیکن قافلہ آیا، پوچھا کہاں پر ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہی جو مسجد کے اندر حجرے چھوٹے چھوٹے کمرے پردے والے ہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کی ہوں گے۔ اب وہ مسجد کے سین میں کھڑے رہ کر انہوں نے آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، لہٰذا ہم سے ملاقات کے لیے آئیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، مختلف کاموں میں مصروف ہے، ایک بڑی سلطنت سنبھال رہے ہیں، اب مروت میں نکل کر باہر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے جب تک کہ آپ خود نکل کر نہ آئیں، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اب تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا، آئندہ سے نبی کے سامنے آواز اونچی ہوگی اللہ اعمال برباد کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق، مسلمان فاسق ہوتا ہے، مسلمان ہی منافق ہوتا ہے، اگر کوئی خبر لائے اس کی خبر پر، ایسے انسان کی خبر پر بھروسہ مت کرو نیوز پر جو اس کے بارے جس کا کیریکٹر تمہارے لیے ڈاؤٹ فل ہے،
اس کی تحقیق کرو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں جا کر بنو المستلق ہے وہاں سے زکوٰۃ لاؤ۔ وہ صاحب تو انسپیکٹر بن کر چلے گئے، اس علاقے کے قریب پہنچے تو ان کو یاد آیا، ارے اس علاقے میں تو میرا ایک دشمن رہتا ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا وہ تو میرے کو اکیلا دیکھ کر تو مار ڈالیں گے مجھے۔ تو آدھے رستے سے لوٹ کر آ کر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ وہ میری جان لینا چاہتے تھے۔ اب مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ ہو گیا، صحابہ اکرام کے دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم صرف ایمان لانے کی وجہ سے ان کو غلامی سے ہم نے آزاد کیا، ان کا مال ان کو لوٹایا، اور ان کی صورتحال ایسی بن گئی کہ وہ آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں۔ فوری طور پر ایک فوج بنائیے، ان پر بھیج دیجیے۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیے، انتظار کیجیے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس قبیلے کے سردار حضرت حارث، حضرت جویریہ کے والد خود سارا سامان اٹھا کر لے کر آئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کو سلام دعا کی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناراضگی کے ساتھ انہیں دیکھا اور پوچھا کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو آپ کا نمائندہ آیا ہی نہیں، ہم تو سامان تیار کر کے تھے کہ آئے گا تو ہم دے کے بھیجیں گے، جب کوئی نہیں آیا تو میں خود آیا کہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور میں امانت پہنچا دوں گا۔ اب بتائیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے میں سے ایک گروپ کے مشورے کو مان لیتے، فوج تیار کرتے بھیجتے، وہ فوج تو جاتے حملہ کر دیتی، اور وہاں کے لوگوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس سے پہلے کہ وہ مقابلے میں آتے بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے۔ اللہ صحابہ اکرام کو ٹوک رہا ہے کہ نبی جب موجود ہوں تو تم کو بڑھ چڑھ کر اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اور ہر کسی کی بات پر فوری بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہر بات کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ ایک انٹرنیشنل لیول کا حکم دے رہا ہے، جب مسلمانوں کے دو گروہوں میں، دو مسلمان حکومتوں میں اگر قتال ہو جائے، جنگ ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایک مسلمانوں میں ٹاپ لیول کی قوت ایسی ہونی چاہیے جو ان کے بیچ میں صلح کرائے، اور اگر صلح کرنے پہ تیار نہ ہو تو معلوم کرے کون غلطی پر ہے، کس نے غلطی کی ہے، کس نے غلطی نہیں کی ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو، ظالم کا ہاتھ پکڑو اور انصاف کے ٹیبل پر لا کر اس سے بات کرو۔ اب یہاں سے اللہ ایک انٹرنیشنل قانون بتا رہا ہے، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، ایک بار کسی انسان نے یہ کلمہ ادا کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ تمہارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، شاید تم پر اللہ رحم کرے۔ کچھ سماجی برائیوں کا اشارہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا اب مکس گیدرنگ نہیں چلے گی مسلمانوں میں، مکس ایجوکیشن کوئی ایجوکیشن نہیں چلے گا، دفتروں میں عورت اور مرد بیٹھ کے بازو کام نہیں کریں گے، سیکشن الگ ہوں گے، ان کا ایریا الگ ہوگا، ان کے کام کے نوعیت الگ ہوگی، جورسڈکشن الگ ہوں گے، یہ تمام چیزیں۔ اس لیے کہ عورت اور ملنا آگ اور پانی کا ملنا ہے، مرد کا ملنا آگ اور پانی کا ملنا ہے، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، غلطیاں شیطان ہے وسوسے ڈالے گا اور انسانوں سے غلطیاں کرائے گا۔ لوگوں کو غلط ناموں سے برے ناموں سے مت پکارو، برے القاب سے مت پکارو، یہ بری روش ہے، ایمان لانے کے بعد میں یہ تمام کام مناسب نہیں۔ بدگمانی سے بچو، لیکن اس سے کہ کچھ گمان برے ہوتے ہیں لیکن بعض جگہ اندازے سے کام لینا پڑے گا، گمان سے کام لینا۔ اب ایک جج کے سامنے مقدمہ آیا، ایک صاحب نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ جج تو اس موقع پر موجود نہیں تھا وہاں پر جب وہ قتل ہو رہا تھا، اب وہ کیا کرے گا؟ جو ثبوت لائے جائیں گے، جو گواہ لائے جائیں گے، ان کی بنیادوں پر اسے گمان کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ایک حکم دیا گیا، پھر ایک حکم دیا گیا کہ اسی آیت میں کسی کی کھوج مت کرو، کون صاحب جا رہے ہیں، وہ رستے سے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا
آمدنی کیسی ہے، ایک ایک چیز کھوج مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت کرنا ایسا ہے جیسا تمہارا حقیقی بھائی مر گیا اور تم اس کا گوشت توڑ کر کاٹ کر تم اس کا تکے کباب بنا کر کھا رہے ہو. یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا. پھر وہ آیت نازل ہوئی جس کی تعریف دا 100 کے رائٹر نے کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ نے تو بہت سارے خطبے دیے ہیں لیکن وہ دنیا میں امپلیمنٹ ہو کر نہیں آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کو پورا کر کے بتایا، اور بتایا کہ دنیا کا ہر انسان یہ آدم اور ہوا اس جوڑے کے ذریعے دنیا میں موجود میں آیا. البتہ ان کے سائزوں میں، شکلوں میں، رنگ روغن میں، ان کے ناک نقشوں میں اگر فرق ہے تو اس لیے کہ اللہ نے یہ کام اس لیے کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، معلوم ہو جائے. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب افریقہ سے لوگ آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے پہچانتے کہ یہ افریقہ کے لوگ ہیں، یہ کالے کالے، یہ موٹے موٹے ہونٹ، یہ پھیلی ہوئی ناک، یہ اونچے اونچے. اور اس کے برخلاف چھوٹے چھوٹے دبلے پتلے، ناک اندر کو منہ میں دسی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تو چائنا سے آیا ہے، یہ تو فلپائن سے آیا ہے. یہ انسانوں کی کبھی مذاق مت اڑائیے، نہ رنگ روغن کا، نہ صورت شکل کا، نہ قد و قامت کا، اس لیے کہ یہ مذاق ہم اس بندے کا نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ اس کے خالق کا اڑا رہے ہیں. کوئی آدمی اپنے آپ کو خود بنا کر نہیں آیا، نہ اس کے ماں باپ بنائے. صورت شکل قد و قامت ہر چیز دینا یہ اللہ کی ذمہ داری تھی، اللہ کا معاملہ تھا. تم میں بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہے. یہ عرب کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. ان سے کہیے کہ تم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر ایمان ہوا تو فوری لپک کر نماز کے لیے آؤ، زکوٰۃ کے لیے آؤ. اس لیے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد میں شک میں نہیں پڑتے اور اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایٹموسٹ ایفرٹ کرتے ہیں اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے تک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے آپ کے کچھ امتی آپ پر احسان جھاڑیں، احسان جمائیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے احسان لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا روب مجھ پر مت جھاڑو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کیا. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ قاف شروع ہو رہا ہے، مکی سورہ ہے. یہ دو سورے ہم نے پڑھے ہیں. یہ باقی 3 سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، یہ مدنی سورے ہیں. پھر مکی سورہ آ گیا. یہی آخرت کی باتیں قرآن کی اللہ قسم کھا رہا ہے. لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے اسی بستی میں سے ایک نبی اٹھا کر بھیجا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے تو ہم کیسے واپس آئیں گے. اللہ فرما رہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تمہارے جسم میں سے جو کیڑے کھا رہے ہیں وہ کیڑوں کے جسم میں ہضم ہو کے ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے. تمہارے ذرے ایز اٹ از سیو ہیں. وہ کیڑے بھی مر گئے، ان کے جسم کے ذرے اور تمہارے جسم کے ذروں کو ہم الگ کر دیں گے قیامت کے دن. اور یہ اس دن ہوگا ایک ایک ذرے کی ڈیٹیل ہمارے ہاں وہ عندنا کتاب حفیظ، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. پھر آگے چل کر نبیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب رس و سمود نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا. اسی طریقے سے قوم عاد نے، فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے قوم والوں نے جھٹلایا. تو ہم نے کس طریقے سے ان کو برباد کر دیا، ہمارا عذاب ان پر چشمہ ہو گیا. جب ہم پہلی مرتبہ کائنات کو کن کہہ کے بنا کے پریشان نہیں ہوئے تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ دوبارہ بنانا، ری سائیکل کرنا مشکل ہے. اور آج کی دنیا میں ہم نے سائنس کی موجودگی میں ہر چیز کو ری سائیکل کرنا شروع کر دیا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے نفس سے، تمہاری جان شرک سے اتنا قریب ہوں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہیں. اور قیامت میں کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے. جب دوزخیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد میں جہنم پکار کر کہے گی حل من مزید، اے اللہ کچھ اور تیرے گنہگار ہیں، آج بھیج دے، آج میں ان کو مزہ چکھاتی ہوں. جب گنہگار پورے ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم پر رکھ کر کہے گا کہ بس. ہم پھر چونکہ بائبل میں آیا کہ
اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی 6 دن میں. دا 7th day he rested. آج کل کی بائبل میں سے یہ جملہ نکال دیا گیا ہے. پرانی بائبلز کسی کے گھر میں ہوں یہ نکال کر دیکھ لیجئے. دا 7th day he rested. اللہ یہاں اس کا جواب دے رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. ہم نے آسمانوں زمینوں درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم کو تھکن لاحق نہیں ہوئی. نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو تھکن لاحق ہوتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو باتیں کریں اس پر آپ صبر کیجئے، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے. فذکر بالقرآن. قرآن کے ذریعے ان پر تبلیغ کیجئے. آپ جب ہی کہیں جا کر یہ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کیجئے تو آپ کے امتیوں کو بھی یہی کام کرنا ہے. یہاں سے سورہ زاریات شروع ہے، یہ بھی مکہ سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں اور بہت ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو قیامت آ جائے گی اور اس دن اللہ کا رسولوں کا انکار کرنے والے آگ میں تپائے جائیں گے. اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والے جنت میں رہیں گے. یہ دنیا میں جب تک تھے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ الصبح فجر سے بہت پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ کر اللہ سے استغفار کرتے تھے. کائنات میں بہت ساری نشانیاں انسانوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کل اس پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.